موبی تمہاری یہ بال ایسی مضبوط رنگین ہے جو لاؤڈین کے لپٹیں تو وہ تمہارا غلام ہو جائے گا، لیکن تمہیں اس سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اس پر اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ تاجوں کے بیس میں ناجی پاس پہنچے اور معلوم کریں کہ اسے بشر نے بغاوت نہیں کی، اور یہ راز پاش کس طرح ہوا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی نے گنتی کے چند ایک دستے کا ہاتھ میں دکھا کر ہماری افواج کا بیڑا کر دیا، اور انہیں یہ بھی کہو کہ معلوم کریں کہ ناجی صلاح الدین ایوبی سے تو نہیں مل گیا، نے ہمارا یہی حشر کرانے کے لیے ہی تو ہمیں خط نہیں لکھا تھا، اگر ایسا ہی ہوا ہے تو ہمیں اپنے جنگی منصوبوں میں رد و بدل کرنا ہوگا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلامیوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، انہیں ہم آسانی سے شکست نہیں دے سکے، میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا، رابن نے کہا، لیکن فرار سے پہلے اس کیمپ اور اس کی نبی و عجیب کا اندازہ متعلق تفصیل معلوم کروں گا، اس شخص کے متعلق ہمیں بہت چوکنا رہنا ہوگا، اور اس وقت اسلامی قوم میں یہ واحد شخص ہے جو سلیح ہے، ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی چلی جا رہی ہے۔ شاہ ایملرک کہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کہ اب ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں میں بٹھانے کے لیے صرف ایک جتھے کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ عزم محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ مجھے یہاں رہ کر ایوبی کمزور لگے دیکھنی ہے، اور تمہیں 5 آدمی کے ساتھ منصر سلطان فوج اور بغاوت کرانی ہے۔ نہایت ضروری ہے کہ ایوبی زندہ نہ رہے، اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے ایک خانے چاہتے جہاں وہ عمر کے آخری تک سورج نہ دیکھ سکے۔ رابن نے موبی کے بالوں کو چوم کر کہا، ہم نے یروشلم لے لیا، مصر بھی ہمارا ہو۔ موبی رابن کے بستر سے نکلی اور خیمے کے پردے پر جا کر پردہ اٹھایا، باہر جھانکا، اندھیرے میں سے کچھ نظر نہیں آیا، وہ باہر نکل گئی اور خیمے کی اور سے دیکھا کہ سنتری کہاں ہے، اس سے دور کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی، سنتری ہی ہو سکتا تھا۔ موبی چل پڑی، درختوں سے گزرتی، قدم قدم پر پیچھے دیکھتی وہ ٹیلے تک پہنچ گئی اور اپنے خیمے کا رخ کر لیا۔ راستے طے کیا ہوگا کیسے 2 آدمیوں کی دبی دبی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، آوازیں اس کے خیمے کے قریب معلوم ہوتی تھی، سے یہ خطرہ نظران لگا کہ سنتری نے معلوم کر لیا ہے کہ ایک درد شاید ہے۔ نے سوچا کہ خیمے میں جانے کی بجائے اپنے 5 ساتھیوں کے پاس چلی جائے جو مراکشی تاجروں کے دیس میں کوئی، مگر اسے یہ خیال دیا گیا کہ اس کو مشکل سے باقی لڑکیوں پر مصیبت آ جائے گی، وہ تھی تو پوری چلا کہ دین پر پابندیاں سخت ہونے کا خطرہ تھا۔ موبی ذرا اور آگے چلی گئی تاکہ ان 2 آدمیوں کی باتیں سن سکے، زبان وہ سمجھتی، یہ تو اس نے دھوکہ دیا کہ وہ سسلی کی بات ہوا اور وہی زبان نہیں جانتا۔ وہ آدمی خاموش ہو گئے، موبی دبے پاؤں آگے بڑھی، اس کے بائیں طرف قدموں کی آہٹ سنائی دی، اس نے چونک کر دیکھا، درختوں کے درمیان اسے ایک سایہ جو کسی انسان کا تھا جاتا نظر آیا، اس نے رخ بدل دیا اور ٹیلے کی طرف آنے لگی۔ موبی کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی، وہ ٹیلے پر چڑھنے لگی، ٹیلا اونچا نہیں تھا، فوراً ہی اوپر چلی گئی۔ وہ تھی تو بہت ہوشیار، لیکن ہر انسان ہر قدم پر پوری احتیاط نہیں کر سکا۔ وہ ٹیلے کی چوٹی پر کھڑی ہو گئی، اس کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا۔ یہ سنترین کی تبدیلی کا وقت تھا، کماندار اس لیے زیادہ چوکس تھا کہ خان ایوبی 3 سالاروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا۔ سلطان ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا، ہر کسی کو ہر لمحے خطرہ لگا رہتا تھا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر آ جائے گا۔ کماندار سمجھ گیا کہ ٹیلے پہ کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ اسی شام کمانداروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ سلیبیوں نے جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لڑکیاں سرائے خانوں ودو کے بیرون میں بھی ہو سکتی ہیں اور ایسی غریب لڑکیوں کے بیس میں بھی جو فوجی کیمپوں میں کھانے کی مانگنے آتی ہیں، اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مخفیہ اور مظلوم ظاہر کی پناہ بھی مانگ۔ کمانداروں کو بتایا گیا تھا کہ آج 7 لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہیں، جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر انہیں مشتبہ سمجھ کر پناہ میں لے لیا گیا ہے۔ اس کماندار نے یہ احکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا، اللہ کرے کوئی لڑکی مجھ پناہ مانگے، اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ موبی نے جھاڑیوں اور اونچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرا قریب آ گیا تھا، وہ دوڑتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی، جس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دی، وہ گھبرا کر جاگے اور خیمے سے باہر آئے۔ ایک نے مشل جلا لیے، ڈنڈے کے سرے پر لپٹے ہوئے کپڑے تھے، ان کی آگ کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ فخر نے تلوار سونپی اور ہانپتا کامتا ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ 5 آدمی لباس اپنی تاجر نظر آتے تھے اور مسلمان لگتے ہیں، لڑکی ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو دونوں بازو میں مضبوطی سے پکڑے بیٹھی ہوئی تھی، مشل کے نار کے شعلے نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نظر
نظر آ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی میرے حوالے کا تو فخر مصری نے حکم کے لہجے میں کہا کہ ایک نہیں، ایک آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا، ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان کے حوالے کی تھی، آپ اسے لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، موبی نے اس کی ٹانگوں میں مضبوطی سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے اور خوفزدہ لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہیں، ان کا سلطان انسان نہیں سانڈ ہے، درندہ ہے، اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ، میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ کون سلطان؟ فخر نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ وہی جسے تم صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، موبی نے جواب دیا۔ وہ اب مصر کی عربی بول رہی تھی، یہ لڑکوٹ بول رہی ہے۔ فخر نے کہا اور پوچھا، یہ ہے کون؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اندر آ جاؤ دوست، باہر سردی ہے، ایک آدمی نے فخر سے کہا۔ تلوار نیا میں ڈالو، ہم تاجر ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ؟ آؤ اس لڑکی کی باتیں سن لو، اس میں آپ بھرتے تھا، میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا، مگر ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ بچے لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا۔ فخر مصری تلوار نیا میں ڈال کر ان کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ اندر جا کر بیٹھے تو ایک آدمی نے آگ جلا کر کوے کے لیے پانی رکھا اور اس میں جانے کیا کچھ ڈالتا رہا۔ دوسرے آدمی نے فخر سے پوچھا، اس کا رتبہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ کماندار عہدیدار ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی جس سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں اور ذمہ دار فرد ہے، ذہین اور دلیر بھی ہے۔ اگر ان لوگوں میں سے ایک نے جو جس وقت تھا فخر کو 7 لڑکیوں کی بالکل وہی کہانی سنائی جو انہوں نے سلطان ایوبی کو سنائی۔ انہوں نے فخر کو یہ بتایا کہ سلطان ایوبی نے ان کے ساتھ کیا کہا تھا۔ ان لڑکیوں نے سلطان کو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکیں اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتے۔ فخر مصری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا، ہم بہت خوشی، خدا نے ہمیں ایک پریتک بنا دی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محب آیا اور مجھے کہا کہ خان بلا رہا ہے۔ میں باقی 6 لڑکیوں کی نسبت ذرا زیادہ خوبصورت ہوں، مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہارے ایوبی مجھے پوری نیت سے بلا رہے ہیں۔ میں چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے شراب کی سرائی کھولی، ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دیا۔ میں عیسائی ہوں، شراب 100 بار پی ہے، بحری جہاز میں عیسائی کمانداروں نے میرے جسم کو کھلونا بنائے رکھا ہے۔ خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کی پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے۔ مجھے سلطان نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ کی بات 6 لڑکیاں سالاروں خیموں میں ہیں۔ میں نے سلطان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے پسند کرتی ہو تو شادی کے بغیر تمہیں حرم میں رکھوں گا، اگر میری بات کا اعتبار نہ آئے تو اس کے محافظوں سے پوچھو۔ اس دوران ایک آدمی نے فخر کو قہوہ پلایا۔ ذرا سی دیر بعد فخر کا مزاج بدلنے لگا، مقصد سے ٹیکا لگایا اور کہا، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عورت اور شراب سے دور رہو اور خود شراب کراتے ہو تو ساتھ گزارتے ہیں۔ فخر محسوس ہی نہیں کر سکا کہ لڑکی کہانی میں بے بنیاد اور نہ ہی وہ مجھ سزا کے ساتھ کیوں بدل گیا ہے۔ اسے حشیش پلا دی گئی تھی، اس پر ایسا نشہ طاری ہو چکا تھا جس سے وہ نشہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اب اپنے تصوروں میں بادشاہ بن چکا تھا۔ ہم تو اب دوسری 6 لڑکیوں کو بھی بچانے سوچ رہے ہیں، ایک تاجر نے کہا۔ فخر مصری کی نگاہیں لڑکی پر جمی ہوئی تھی، اس نے اتنی خوبصورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خیمے میں خاموشی طاری ہو گئی جسے کرسٹوفر نے توڑا۔ اس نے کہا، تم عرب سے آئے ہو یا مصری ہو؟ مصری، فخر نے جواب دیا۔ میں 2 جنگیں لڑ چکا ہوں، اس لیے مجھے یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ سوڈانی فوج کہاں ہے جس کا صلاح ناجی ہے؟ کرسٹوفر نے پوچھا۔ اس فوج کا ایک سپاہی بھی ہمارے ساتھ نہیں آیا، فخر نے جواب دیا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کرسٹوفر نے کہا، سوڈانی نے صلاح الدین ایوبی کی عمارات اور کمان کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ فوج اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے۔ ناجی نے سلطان ایوبی کو بتا دیا تھا کہ وہ مصر سے چلے جائیں کیونکہ وہ غیر ملکی ہیں، اس لیے ایوبی نے مصریوں کی فوج بنائی اور ڈرانے کے لیے یہاں لے آیا۔ اس نے تم لوگوں کو شرافت اور نیکی کا جھانسا دیا اور خود عیش کر رہا ہے۔ کیا تمہیں مال غنیمت ملا ہے؟ اگر تمہیں ملا بھی تو سونے چاندی کے 2 ٹکڑے مل جائیں گے، سلیٹوں کے جہازوں سے بے بہا خزانہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آیا ہے۔ سوڈانی لشکر کو سلطان نہتا کر کے غلاموں میں بدل دینا چاہتا ہے، پھر عرب سے فوج آ جائے گی اور تم مصری بھی غلام ہو جاؤ گے۔ اس عیسائی کی ہر ایک بات فخر مصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی، اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن اور حشیش کا تھا۔ عیسائیوں نے احبا حسن بن صبا کے اشین
موبی کو بالکل توقع نہ تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی اور ایک مصری اس کتاب کو میں اس کے دام میں آ جائے گا۔ فخر نے بےتابی سے لڑکی سے لپک کر لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا خدا کی قسم تمہاری خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا۔ اگر شرط یہی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمربند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی قدموں میں رکھی، کہا، میں اب سے ایوبی کا سپاہی اور کماندار نہیں ہوں، مگر ایک شرط اور بھی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنا مذہب تمہاری خاطر ترک کر دیتی ہوں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ کیا اسے میرے ہاتھ سے قتل کرانا چاہتی ہو؟ فخر نے پوچھا۔ لڑکی نے اپنی آدمیوں کی طرف دیکھا، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آگے کرسٹوفر نے کہا، صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا، ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سوڈانی کی صلاح ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا سلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی اس کے ساتھ بات کرے گی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے محتمل سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا اور اس کا اکیلا جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا تھا، لہٰذا اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکیوں کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ بھی دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر کو ایک لمبا چگا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہو گیا اور اونٹ چل پڑا۔ فخر گرد و پیش سے بے خبر تھا، وہ نمازی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس قبضے میں ہے جس نے سلطان کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کمانداروں اور اپنے سلطان کی طرح ویشی تو نہیں بنو گے؟ میں تمہاری ملکیت ہوں، جو چاہو کرو، مگر پھر تم سے نفرت کروں۔ کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فخر نے اسے اپنے بازوؤں سے نکال کر کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے؟ پناہ تو میں ان تاجروں سے بھی لے سکتی تھی، موبی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزر چلی گئی۔ صلاح الدین ایوبی صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دربان نے اطلاع دی کہ علی بن سفیان آیا ہے۔ سلطان دوڑ کر باہر نکلا۔ اس کے منہ سے علی بن سفیان کے سلام کے جواب سے پہلے ہی الفاظ نکلے، ادھر کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک خیریت ہے؟ علی بن سفیان نے جواب دیا، مگر سوڈان لشکر میں بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اس لشکر میں اپنے جو مخبر چھوڑے تھے، ان کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی ایک بھی کماندار نے قیادت سنبھال لی تو بغاوت ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی سے اپنے خیمے میں لے گیا۔ علی بن سفیان کہہ رہا تھا، ناجی اور اس کے سرکردہ سرداروں کو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن وہ مصری فوج کے خلاف سوڈانیوں میں نفرت کا جو زہر پھیلا گئے تھے، اس کا اثر ذرا غرض کم نہیں ہوا۔ ان کی بے اطمینانی کی دوسری وجہ ان کے سالاروں کی گمشدگی ہے۔ میں نے اپنے مخبروں کی زبانی یہ خبر مشہور کرا دی کہ ان کے سالار بحر روم کے محاذ پر گئے ہوئے ہیں، مگر امیر محترم مجھے شک ہوتا ہے کہ سوڈانیوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، جسے انہیں علم ہو گیا ہے کہ ان کے سالاروں کو قید کر لیا گیا ہے اور مار بھی دیا گیا ہے۔ اگر بغاوت ہو گئی، مصر میں جو ہمارے دستے ہیں اسے دبا سکیں گے؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، کیا وہ 50,000 تجربہ کار فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مجھے یقین ہے ہماری قلیل فوج سوڈانی کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اس کا بندوبست کر آیا ہوں۔ میں نے عالی مقام نور الدین زنگی کی طرف 2 تیز رفتار کس بھیج دیے۔ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ مصر میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ ہم نے جو فوج تیار کی ہے وہ تھوڑی ہے اور اس میں آدھی فوج محاذ پر ہے۔ متفقہ بغاوت کو دبانے کے لیے ہمیں کمک بھیجی جائے۔ مجھے ادھر سے کمک کی امید کم ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، پرسوں ایک قاصد یہ خبر لایا تھا کہ زنگی نے فرنگیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے کیا تھا۔ فرنگیوں کے عمرہ اور فوج قائدین بحر روم میں سلیبیوں کے احتیاطی بیڑے میں تھے۔ کیا آپ سلیبی ادھر یلغار کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ مجھے سلیبیوں کی یلغار کی ذرا بھر پرواہ نہیں، صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہے کہ کفار
کفار کی یلغار کو روکنے والے شراب کے مشقوں میں ڈوب گئے ہیں۔ اسلام کے قلعے کے پاسبان حرم میں قید ہو گئے ہیں۔ عورت کی زلفوں نے انہیں پایہ زنجیر کر دیا ہے۔ علی چچا اسد الدین شیرکو کو اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے، میدان جنگ میں مجھے وہی لائے تھے۔ ہم نے بڑے ہی مشکل وقت دیکھے ہیں علی، میں نے شیرکو کی فوج کے ہراول دستے کی کمان کی ہے۔ میں ان کے ساتھ صلیبیوں کے محاصرے میں 3 مہینے رہا۔ مجھے شیرکو ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا، رضائے الہی کا قائل رہنا اور اسلام کا علم بلند رکھنا۔ میں شیرکو کمان میں مصریوں اور صلیبیوں کی مشترکہ فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں۔ میرے مٹھی بھر عسکری بددل ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کس طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر و تازہ رکھے، یہ میں اور میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے سب کچھ یاد ہے سلطان، علی بن سفیان نے کہا۔ اس قدر مارکہ آرائیوں اور قتل و غارت کے بعد توقع تھی کہ مصری راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور اس جگہ لے لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج آپ صلیبیوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں تو رعایا میں سے کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ کفار سے طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایمان فروشی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں تک کو بلا دیتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا، کل کچھ سچی اور اچھی بڑی لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی۔ 6 تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہیں، ان میں ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں، رتبے اور عہدے والا آدمی ہے۔ سب سے پہلے اسے ملو۔ 5 تاجر ساتھ عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا اس تاجروں نے بتایا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لیا ہے، لیکن انہیں بتایا کہ میں انہیں پناہ میں دے رہا ہوں۔ لڑکیوں کا یہ کہنا کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا۔ وہ کشتی انہیں ساحل پر لے آئی، مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے۔ میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے۔ ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کے آخر میں صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھ پر ایک تیر چلایا گیا ہے جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ تیر علی بن سفیان کو دیکھ کر کہا، اللہ کا چٹانی تھا، محافظ تلاش ہوتا کے لیے بہت دوڑے مگر انہیں کوئی تیر نظر نہیں آیا۔ اس علاقے سے انہیں یہ 5 تاجر ملے جنہیں محافظ میرے پاس گئے، انہوں نے یہ 7 لڑکیاں میرے حوالے کی اور چلے گئے۔ علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا، سلطان اور سراغ رساں کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے، میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی میں سے باہر نکلا تو دربان نے سے کہا، کماندار اطلاع لایا ہے کہ 7 لڑکیاں قید میں آئی تھیں، ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔ کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے کہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں کہ سلطان کو پریشان کیا جائے؟ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا، اس نے علی بن سفیان قریب آ کر آہستہ سے کہا، ایک عیسائی لڑکی لاپتہ ہو جانا تو اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا کماندار بھی رات لاپتہ ہے۔ رات کے سنتریوں نے بتایا کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا، وہاں سے لڑکیوں کے خیموں پر گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا۔